بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، جب کسی علاقے میں کوئی وبائی یا کوئی موذی مرض پھیل جاتا ہے تو اس وقت پھر شریعت مطہرہ کی کیا تعلیمات ہیں، مختصراً چند گزارشات میں یہاں پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت واضح تعلیمات اس حوالے سے موجود ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاعون کے مرض کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے، تم وہاں پر موجود ہو تو وہاں سے نکلو نہیں، اور اگر وہاں پر موجود نہیں ہو تو اس علاقے میں جاؤ نہیں۔ گویا کہ حفاظتی تدبیر کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علاقے میں جانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو جذام کا مریض ہے اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جذام کے مریض سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بچ کر بھاگتے ہو۔ فی نفسی ہی کسی بیماری کے اندر تعدیہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ تصور موجود تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری کے اندر خود سے اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، امراض کے اندر تعدیہ نہیں ہوتا۔ سمجھانا یہ مقصود تھا کہ کسی مرض کے اندر، کسی بیماری کے اندر فی نفسی ہی یہ تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ خود سے دوسرے کو لگ جائے جب تک کہ اللہ جل شانہ کی مشیت نہ ہو اور اللہ جل شانہ کا ارادہ نہ ہو۔ اب چونکہ ہمیں اس وقت ایک اس قسم کی تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے کہ کرونا نامی وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہوا مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میں مختصراً چند باتیں یہاں پر اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے اس کے بیماری کے ماہر سے، معالج سے، طبیب سے رابطہ کرتا ہے۔ اب چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نت نئی بیماریاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، تو الحمدللہ اللہ جل شانہ کا یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کے شعبے کو اتنی ترقی دی کہ وہ بھی نت نئی تحقیقات کرتے ہوئے ان بیماریوں کا علاج بھی دریافت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی سمجھ لینی چاہیے کہ اس موقع پر جو اطباء یا جو ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ جو حفاظتی تدابیر بیان کرتے ہیں، ہمیں ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ توجہ فرمائیں گے اس میں تو ایک بات واضح طور پہ سامنے آئے گی کہ ان حفاظتی تدابیر میں صفائی کا جو پہلو ہے اس کو خاص طور پہ اہمیت دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو چھینک آ جاتی ہے تو اس کا چھینکنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے منہ کے اوپر کوئی رومال رکھے یا اپنی کوہنیوں کے درمیان میں اپنے منہ کو لے کر چھینکے، تاکہ اس کے جو چھینک کے ذرات ہیں وہ ہوا میں منتشر ہو کر دوسرے لوگوں تک نہ پہنچیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زمانِ نبوت میں ہی ہمیں پہلے سے ہی اس بات کی تلقین فرما دی ہے کہ پاکی اور صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کا، ایک انسان کا، ایک شخص کا لباس بھی، اس کا جسم بھی، دونوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ روحانی طور پر بھی وہ پاک ہونا چاہیے اور جسمانی طور پر بھی پاک ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہمیں صفائی کا خاص طور پہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش اور بھی عرض کرتا چلوں کہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمودہ مختلف مسنون دعائیں جو ہے وہ بطور علاج یا بطور حفاظتی تدابیر کے وہ عوام کے سامنے بیان کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے اغیار سے متاثر ہو چکے ہیں کہ ہم اب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیان کردہ تعلیمات کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور اس کا بھی ہم ایک مذاق بنا لیتے ہیں۔ اس عمل سے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں تلقین فرمائی ہیں موذی امراض سے بچنے کے لیے، موذی امراض سے حفاظتی تدبیر کے طور پہ، موذی جانوروں سے بچنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ 3 مرتبہ اگر کوئی شخص صبح پڑھ لیتا ہے، 3 مرتبہ شام کے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو اسے کوئی موذی جانور جو ہے وہ اذیت نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہر شر سے بچنے کا نسخہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اپنے جسم کے اندر
اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی گئی ہے کہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سماعت کے متعلق دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سماعت کو محفوظ فرمائے، بصارت کے متعلق دعا مانگی گئی ہے اللہ پاک ہماری بصارت کو محفوظ فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف مواقع پر یہ دعائیں تلقین فرمائی ہیں۔ تو جہاں پر ہمیں ان ایام میں خاص کر جب کہ یہ موذی مرض پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو جہاں پر ہمیں اپنے اطباء سے، اپنے ڈاکٹرز حضرات سے ان کے مشورہ لے کر اس پر عمل کرنا چاہیے، وہیں پر ہمیں کچھ نہ کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان بیان فرمودہ مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک محفوظ طریقے سے گزار سکیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ ایک تیسری گزارش جو میں اس موقع پہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اس وبائی مرض کے حوالے سے ایک بہت ہی خوف و ہراس کی فضا کو قائم کر دیا گیا ہے، بہت ہی ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وحشتناک انداز میں اور خطرناک انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ مرض بہت خطرناک ہے، وبائی مرض ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہمیں اتنی خوف اور ہراس کی فضا کو قائم نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ زندگی بھی ہماری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا تب کوئی بیماری ہوگی تب بھی موت آ جائے گی، تب کوئی بیماری نہیں ہوگی تب بھی موت آ جائے گی۔ تو بہرحال حفاظتی تدابیر کے لیے جو تدبیریں ہم اختیار کر سکتے ہیں روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخر میں جو میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس مرض کی کا جو آغاز ہے یا اس مرض کی جو ابتدا ہے وہ جس علاقے سے ہوئی ہے وہاں پر کچھ حرام جانوروں کو بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے اور ان سے وہ جراثیم منتقل ہوا ہے انسانوں میں۔ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ہی وہ عطا فرمایا ہے، وہ عنایت فرمایا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائشی ایسے گھرانوں کے اندر کی ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ تو ہمیں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین میں پہلے سے ہی خبیث اشیاء اور ناجائز اور ناپاک چیزوں کو کھانے اور استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمیں ممانعت فرما دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے موذی امراض جب بھی پھیلتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دو باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ اطباء جو مشورہ دے رہے ہیں حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان فرمودہ جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا لازمی جز اور لازمی حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔